بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کا معجزہ۔ قرآن کریم وہ واحد کتاب اللہ ہے کہ جو اپنے بارے میں دعویٰ کرتی ہے کہ اس جیسی کتاب کوئی دوسرا نہیں لا سکتا۔ قرآن کریم کی سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 88 میں اس آیت میں قرآن چیلنج کر رہا ہے کہ تمام انسان اور جنات مل کر ایسی کتاب لا کر دکھائیں۔ اللہ تعالیٰ چیلنج کو گھٹاتا ہے اور سورہ ہود کی آیت نمبر 13 میں ارشاد فرماتا ہے، پھر تم بھی اس کے مثل 10 صورتیں گھڑی ہوئی لے آؤ۔ اللہ تعالیٰ چیلنج کو مزید گھٹاتا ہے، ارشاد ہوا تو پھر تم اس کی مثل ایک ہی صورت لاؤ۔ آج تک کی ترقی کے باوجود کوئی بھی اس چیلنج کو پورا نہیں کر پایا، یہاں تک کہ ایک چھوٹی سی سورہ جسے سورہ کوثر کہا جاتا ہے، اس کا جواب بھی کوئی نہ لا سکا۔ قرآن کا پہلو اس کا فصیح و بلیغ ہونا ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ حکمت الہی اور کرم الہی کے لیے ضروری یہ ہے ہر اس نبی کا معجزہ اس وقت کے لوگوں کے مطابق ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر نبی اپنے وقت میں جہاز لاتے تو اس وقت کے لوگ یقیناً یہی کہتے کہ یہ تو جادو ہے، کیونکہ اس وقت کے لوگ اس کو نہیں سمجھ پاتے، اور اس بارے میں ہمارے 10ویں امام نقی علیہ السلام سے روایت ملتی ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریا کے 2 ٹکڑے کرنے کا معجزہ ملا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بیماروں کی شفا کا معجزہ کیوں ملا، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن کا معجزہ کیوں کر عطا ہوا، امام علی نقی علیہ السلام نے جواب دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور جادو اور جادوگری پر مبنی تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جادوگری سے میل کھاتا ہوا معجزہ عطا فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طب کا ہنر زور پر تھا اور اس کی قدر تھی، اس لیے بیماروں کی شفا کا معجزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا تاکہ شفا کا یہ معجزانہ پہلو بھی جانا جائے۔ البتہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کا ہنر فن تقریر، خطابت اور شاعری کے گرد گھومتا تھا، اس لیے قرآن بہترین اور خوبصورت انداز میں نازل ہوا تاکہ اس کی معجزانہ فطرت جانی جائے۔ اگر ہم تاریخ کی کتابوں پر نظر ڈالیں تو ہمیں ملے گا کہ جب کبھی کسی بڑے شاعر نے قرآن کے سورے سنے تو وہ پریشان ہو گیا۔ انہیں یہ معلوم تھا کہ یہ کسی عام انسان کی زبان نہیں ہے، خصوصاً الفاظ کا چناؤ۔ قرآن کریم کی سب سے زیادہ قابل ذکر اور عمدہ باتوں میں سے ایک یہ ہے کہ اس کے الفاظ کا چناؤ آج بھی مؤثر ہے۔ جو کچھ بھی اپنے زمانے میں شیکسپیئر نے کہا وہ اب کے زمانے کے لیے نہیں ہے، جبکہ قرآن کریم کی زبان جو کہ عربی ہے اور عربی بولنے والے ابھی تک قرآن کی زبان سے مستفید ہو رہے ہیں اور اس کی میعاد بھی ختم نہیں ہوئی، اور اس کی متوازن ساخت بھی بہت عمدہ ہے۔ اگر ہم قرآن کی طرف نگاہ کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی آیات اس متوازن انداز میں موجود ہیں کہ کوئی عام انسان سے بلند تر بھی اس طرح سے آیات نہیں لا سکتا کہ اس انداز میں اہم پیغام بھی اس میں شامل ہو۔ دوسرا معجزہ یہ ہے کہ یہ اس رسول کے ذریعے اتارا گیا جسے کسی نے نہیں پڑھایا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کے سوا کسی نے نہیں سکھایا۔ اگر ہم قرآن کریم کو دیکھیں تو اس میں انتہائی علم موجود ہے اور اخلاقیات اور آداب کو بہت اہم اور بہترین انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم کس طرح سے بہترین زندگی گزاریں، عبادت کے اعلیٰ اعمال، بہترین اور سب سے اعلیٰ فکر، مشورے اور تعلیم، تاریخ کے اہم واقعات کے چیدہ اور اہم نکات، اور پڑھانے اور سکھانے کے لیے مؤثر ترین طریقے سکھاتا ہے۔ مختصراً یہ کہ قرآن میں اس دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کے تمام اصول موجود ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ اس طرح کی کتاب عقل مند ترین شخص بھی نہیں لا سکتا، تو ایسا کیسے ممکن ہے کہ یہ کتاب ایسا شخص لے کر آیا کہ جس نے کسی سے نہیں پڑھا؟ یہ یقیناً بذات خود ایک معجزہ ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ 40 سال کے عرصے میں نبوت کے اعلان سے پہلے کسی شخص نے بھی رسول اسلام سے قرآن کی آیات سے ملتا جلتا ایک بھی لفظ نہیں سنا جو وہ لے کر آئے۔ رسالت کے دور میں ان کے خطبے بالکل الگ تھے، وحی میں انتہائی فصاحت اور تناسب تھا، اور یہ بالکل صاف اور عیاں تھے کہ عام لوگ اس پر توجہ کریں۔ ہر انسان تبدیلی و تغیر کے عمل سے گزرتا ہے۔ میں جو 10 سال پہلے تھا آج وہ نہیں ہوں، جس طرح 10 سال پہلے میں بولتا تھا آج اس طرح سے نہیں بولتا۔ شاید یہ اس وجہ سے ہے کہ ہم زیادہ علم یا زیادہ تربیت حاصل کر لیتے ہیں۔ تبدیلیاں یقیناً ہو جاتی ہیں، سماجی ماحول میں بھی تبدیلی ہو جاتی ہے۔
جب ہم اسکول میں ہوا کرتے تھے تو ہمارے کچھ دوست اچھے نہیں تھے اور ہم اچھے طریقے سے بات نہیں کرتے تھے۔ اب ہمارے اچھے دوست ہیں اور ہم اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں۔ اس کے باوجود قرآن کریم میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی جو اس کی ہم آہنگی اور عدم تضاد کو ثابت کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں قرآن کریم میں کوئی ٹکراؤ نظر نہیں آتا۔ قرآن کریم میں یہ بیان ہوا ہے کہ اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو لوگ اس کے اندر بڑا تضاد پاتے۔ تصور کریں کہ آپ ایک کتاب 23 سال میں تحریر کرتے ہیں تو یقیناً آپ کے طرز تحریر میں تبدیلی آئے گی۔ آپ ایک بات کہتے ہیں لیکن کچھ عرصے بعد آپ کا انداز فکر تبدیل ہو جاتا ہے، لیکن آپ کو اس مقدس کتاب قرآن میں ایسی چیز نظر نہیں آتی جو اس کے معجزہ ہونے کی دلیل ہے۔